بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات جماعت اول کا سبق مسجد اور اذان، اور آج اس سبق کا پہلا لیکچر ہے، اور پہلے لیکچر میں ہم ایک ہی حاصل تعلم پڑھیں گے اور اس کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ۔ ہمارا حاصل تعلم کیا ہے؟ یہ جان لیں کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو آج ہم مسجد کا تعارف پڑھیں گے کہ کیوں مسلمان مسجد جاتے ہیں اور مسجد میں کون سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم ایک دہرائی کے کچھ سوالات ہیں، اور اساتذہ یہاں پر ویڈیو روک کر ان سے یہ سوالات اور کچھ دیگر سوالات پوچھ لیں تاکہ اس سبق کا پچھلے سبق سے ربط قائم ہو سکے۔ دہرائی کے سوالات کے بعد ہم ایک سرگرمی آپ سے کروائیں گے، اور سرگرمی اساتذہ نے ابھی کروانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو کلمہ طیبہ سنائیں اور کلمہ کے پہلے حصے پر بات چیت کریں۔ جو کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، ان میں پہلے حصے میں کیا بات ہم نے سیکھی اور پڑھی اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں، اور کوئی ایک بچہ کمرہ جماعت میں بیان کرے۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ پہلے کلمے کے پہلے حصے میں ہم نے توحید کا ذکر کیا اور ہم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے جب سیکھا تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک بات آ چکی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد قبل از پڑھائی کے کچھ سوالات ہیں، اور اساتذہ یہ سوالات اور کچھ دیگر سوالات بچوں سے پوچھیں تاکہ وہ اس سبق کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کر سکے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ قبل از پڑھائی کے سوالات کے بعد ہم اپنا اسلامی نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بچوں، بہت پیاری سی معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی 3 مساجد کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 30 پاروں میں 3 مساجد کا ذکر ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے مسجد حرام، اس کے بعد مسجد اقصی، اور تیسری ہے مسجد قباء۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 3 مساجد کا ذکر ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جو لفظ مسجد ہے اس کا معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، مسجد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ مسجد، دیکھیں سین جیم اور دال، تو اسی سے بنا ہے مسجد کا لفظ، جس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اور یاد رکھیں، چونکہ مسلمان سجدہ کرنے یعنی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد۔ اور ایک جامع مسجد بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے اسے جامع مسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جامع مسجد۔ اور مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے پہلی مسجد اسلام کی وہ ہے مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے، ہم نے آج یہ پڑھا کہ مسجد کا معنی ہی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ اور اس کو مسجد اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو۔ صرف وہی کام کرنے چاہیے جو کہ مسجد کے آداب کے اندر ہوں، تلاوت، ذکر، تسبیح، نماز وغیرہ وغیرہ۔ تو جلدی سے اپنی کتاب کھول لیجئے اور آج کے سبق سے متعلق جو اقتباس ہے اس کی بلند خوانی کیجئے تاکہ آپ کی پڑھائی کی صلاحیت مزید بہتر ہو۔ اس کے بعد مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اساتذہ کرام اپنی نگرانی میں آج کے سبق اور حاصلات تعلم سے متعلق جو سوالات ہیں وہ بچوں سے کمرہ جماعت ہی میں کروائیں، اور جو سوالات رہ گئے ہیں وہ بچے اور طلباء گھر جا کر کریں گے۔ سبق کے بعد ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں، جلدی سے آپ تیار ہو جائیے، اور اساتذہ کی نگرانی میں جن 3 مساجد کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ان کے نام لکھیں، نیز قرآن پاک کی ان آیات کا حوالہ تلاش کریں اور اسلامیات کی کاپی پر تحریر کریں۔ اساتذہ جلدی سے یہ سرگرمی کروائیں اور بچوں کو بتائیں کہ قرآن مجید میں ایک قرآن مجید لے آئیں اور اس کو کھول کے بچوں کو بتائیں کہ کہاں کہاں پر ان مساجد کا ذکر ہے۔ یہ سرگرمی آپ کروا لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اساتذہ کی مدد سے یہ سرگرمی ضرور کر لی ہوگی اور قرآن مجید میں ان کے نام دیکھ لیے ہوں گے، اور آپ کے لیے بہت اچھا تجربہ رہا ہوگا۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی جانب، اور گھر کا کام اس سے بھی عمدہ اور مزے کا ہے۔ اپنے والد کے ہمراہ جا کر اپنی مسجد میں نمازوں کے اوقات معلوم کریں، اور والد کی مدد سے مسجد کے آداب کا چارٹ بنائیں، ان سے لکھوا لیں یا خود لکھ لیں، لیکن کوئی سے 3 آداب کم از کم آپ نے والدین سے لکھوانے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایک چیز پڑھی، اور وہ کیا ہے؟ مسجد،
کہ مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسلمان چونکہ وہاں سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد میں کچھ دیگر عبادات بھی کی جاتی ہیں، جیسے نماز کے علاوہ تسبیح، ذکر اور تلاوت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہم نے آج سیکھا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح یہ حاصل تعلم سیکھ لیا ہوگا۔ سرگرمیاں آپ نے ضرور کرنی ہے اور مشق آپ نے خود حل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور اس لیکچر کی پی پی ٹی، اس کا لیسن پلان اور ورک شیٹس آپ کے استفادے کے لیے موجود ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔